بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پھر سے پورے گھر میں مچھلی کے سالن کی عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی جس سے مجھے سخت الرجی تھی۔ مجھے مچھلی سخت ناپسند تھی مگر میرے بھائی کو بہت زیادہ پسند تھی۔ وہ پہلے تو اکثر مچھلی لاتے، فرمائش کرتے کہ میں ان کو مچھلی بنا دوں، مگر میرے لیے مچھلی کی بو برداشت کرنا مشکل ہوتا تھا اور میرے بھائی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے گھر میں مچھلی لانا چھوڑ دیا تاکہ میں زیادہ تنگ نہ ہوں۔ مجھے برا تو لگتا تھا مگر میں بھی کیا کرتی، میری مجبوری تھی، اس لیے خاموش رہی۔ مگر اب تو ہر وقت گھر میں مچھلی بننے لگی تھی اور یہ مچھلی کوئی اور نہیں بلکہ میری وہ نئی نویلی بھابھی بنا رہی تھی جو 8 دن پہلے بیاہ کر میرے بھائی کے ساتھ ہمارے گھر آئی تھی۔ انہیں ہمارے گھر میں آئے 8واں دن تھا اور وہ پہلے روز سے مسلسل مچھلی بنا رہی تھی اور مجھے اس کی بو سے عجیب ذہنی اذیت مل رہی تھی۔ اس بو کی وجہ سے میرا کچن میں جانا بھی بند ہو چکا تھا۔ میرے بڑے بھائی کو تو مچھلی ویسے بھی بہت زیادہ پسند تھی، اس لیے وہ روز مچھلی کھا کر بہت خوش تھے۔ انہیں بس یہ سکون تھا کہ مجھے مچھلی بنانا نہیں پڑتی تھی اور بھائی کو روزانہ بنی بنائی مچھلی مل رہی تھی۔ بھابھی بھی ہر روز دن میں 3 بار کھانے میں مچھلی کھاتی تھی۔ ناشتے میں آملیٹ کے ساتھ بنا مسالے کے تلی ہوئی مچھلی بنتی تھی۔ دوپہر کے وقت اسی مچھلی کا قیمہ بنا کر کباب بنا لیتی تھی اور پھر رات کو مچھلی کے ساتھ تڑکے والے چاول بنا کر پیش کر دیتی۔ غرض کے ہر روز نت نئے انداز سے مچھلی بنتی تھی اور دسترخوان پر موجود ہوتی تھی، جسے دیکھ کر میرے بھائی تو بے پناہ خوش ہوتے مگر میں اس مچھلی کی وجہ سے دسترخوان پر بھی نہیں آ پاتی تھی۔ یوں پچھلے 7 دنوں سے میرے لیے بھائی خود باہر سے کھانا منگوا دیتے تھے اور میں اکیلی اپنے ہی کمرے میں بیٹھ کر بازاری کھانا بے دلی سے کھاتی تھی۔ میرے بھائی کو مچھلی بہت پسند تھی۔ وہ جب کبھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہوٹل سے مچھلی کھاتے تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی اور 2 دن تک طبیعت بحال نہ ہو پاتی۔ اس لیے بھائی کی شدید خواہش تھی کہ میں اپنے بھائی کے لیے گھر پر مچھلی بناؤں، مگر مجھے تو مچھلی کو چھونے سے شدید قسم کی الجھن ہو جاتی تھی اور اس کی بو سے الٹیاں کر کر کے میں بےحال ہو جاتی تھی۔ بھائی یہ بات جانتے تھے، اس لیے میری خاطر گھر میں مچھلی نہ لاتے اور جب کبھی بہت دل کرتا تو ہوٹل سے ہی مچھلی کھا لیتے۔ بھائی کو ہوٹل کے کھانوں سے الرجی تھی اور میں مچھلی کو دیکھتے ہی الٹیاں کرنے والی حالت میں آ جاتی، اس لیے کچھ عرصہ پہلے مجبوراً بھائی کو مچھلی سے پرہیز کرنا پڑا تھا۔ مگر اب بھابھی نے آتے ہی روز مچھلی بنا کر میرے بھائی کو تو بہت خوش کر دیا تھا، مگر میرے لیے پورا دن مچھلی کی بو کمرے میں بند رہ کر بھی برداشت کرنا انتہائی مشکل ہو رہا تھا۔ اس لحاظ سے بھابھی کی آمد جہاں میرے بھائی کے لیے نعمت تھی، وہیں پر میرے لیے تو ہرگز اچھی ثابت نہیں ہوئی تھی۔ اور یہ بھابھی کیوں اور کہاں سے اچانک میرے سر پر نازل ہوئی تھی، یہ ایک عجیب اور لمبی کہانی تھی۔ ہم صرف 2 ہی بہن بھائی تھے۔ میں بھائی سے بہت چھوٹی تھی، اس لیے ہمیشہ بڑے بھائی نے میرے لیے اپنے ہر شوق کی قربانی دی تھی، مگر اب ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ 8 دن پہلے تک گھر میں امن اور سکون تھا اور میں اس گھر میں اپنی مرضی سے رہ رہی تھی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں بڑے سکون سے ٹیسٹ کی تیاری میں مگن تھی، ساتھ ساتھ ٹی وی پر چلتے پروگرام کو بھی دیکھ لیتی کہ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی تھی۔ میں حیران ہوئی کہ اس وقت کون ہوگا، کیونکہ یہ وقت بھائی کے آنے کا نہیں تھا، نہ ہی کوئی اور اس وقت آتا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ اس وقت گھر میں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ میں بھی کالج جاتی تھی۔ خیر میں یہ سب سوچتے ہوئے دروازے کی طرف چل دی۔ دروازہ کھولنے سے پہلے میں نے حسب معمول پوچھا کون، تو بھائی کی پرجوش سی آواز آئی، دروازہ کھولو گڑیا۔ بھائی کی آواز سن کر میں نے حیرت سے دروازہ کھولا اور سامنے دیکھ کر میں حیران پریشان رہ گئی تھی۔ دروازے پر بھائی کے ساتھ ایک عورت بھی موجود تھی جو عمر میں بھائی سے کچھ بڑی لگ رہی تھی، مگر جس انداز سے وہ دلہن کے روپ میں کھڑی تھی وہ اور چہرے پر عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ سجائے وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ اندازہ ہونے لگا کہ وہ کون ہو سکتی ہے۔ مجھے کھلے منہ کے ساتھ اسی عورت کی طرف حیرت سے دیکھتا پا کر بھائی مسکرا کر بولے، اندر تو آنے دو ہمیں گڑیا۔ بھائی کی آواز پر میں ہوش میں آئی اور راستے سے ہٹ گئی، مگر میرے دماغ میں طوفان چل آ رہا تھا۔ میں دعا کر رہی تھی جو مجھے لگ رہا تھا ویسا کچھ نہ ہو، مگر اندر آتے ہی بھائی نے بڑے سکون کے ساتھ میرے پیروں تلے سے زمین اور سر پر سے آسمان دونوں ایک ساتھ ہی کھینچ لیے تھے۔ انہوں نے مجھے مخاطب کیا کہ ان سے ملو، یہ تمہاری بھابھی ہیں۔ ان کے الفاظ پر میرا منہ اتر گیا تھا۔ میرا شک صحیح نکلا تھا، مگر مجھے یقین بالکل نہیں آ رہا تھا کہ میرے اتنے ہینڈسم اور خوبصورت سے بھائی نے سانولی سلونی اور خود سے بڑی عمر کی عورت میں ایسا کیا دیکھا تھا کہ مجھے بتائے بنا چپ چاپ شادی کرائے۔
میرے کتنے خواب تھے کہ اپنے بھائی کے لیے کم عمر اور چاند سی دلہن دیکھوں، اور شادی بھی خوب دھوم دھام سے کروں گی، تمام دوستوں کو بلاؤں گی، خوب ہلا گلا کروں گی، مگر یہ تمام خواہشات جیسے جنم لیتے ہی گلا گھونٹ کر ختم کر دی گئیں، اور بھائی بنا بتائے ہی اتنا بڑا فیصلہ کر کے خود ہی دلہن بھی آ کر گھر لے آئے تھے۔ مجھے دکھ تھا کہ وہ کم سے کم نکاح میں ہی مجھے شریک کر لیتے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا سوائے اس کے کہ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، اور میں جبرن مسکراتے ہوئے بھابھی سے ملی تھی۔ اس پر مزید یہ کہ وہ عورت جو میری اکلوتی بھابھی کے روپ میں گھر آ چکی تھی، مجھے صدماتی کیفیت میں گرا ہوا دیکھ کر جیسے لطف لے رہی تھی، اور میں تو اتنی غمزدہ تھی کہ بھائی سے پوچھ بھی نہ سکی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ میرے وہ بھائی جو عمر میں مجھ سے 12 سال بڑے تھے، مگر میرے 3 سال کے ہوتے ہی والدین کی حادثاتی موت کے بعد سے میرا سب کچھ بن گئے، اور جیسے مجھے دیکھ دیکھ کر ہی جیتے تھے، یوں اچانک کیسے مجھے اپنی ہی زندگی کی سب سے بڑی خوشی میں شریک کیے بغیر سب اکیلے کر لیا۔ اور بھابھی خوبصورت تو تھی مگر عجیب سرد سی لگ رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ رویہ وہ صرف میرے ساتھ ہی رکھے ہوئے تھی۔ بھائی کی طرف تو دیکھتی بھی مسکرا کر تھی، اور بات کرتی تو جیسے دنیا بھر کی مٹھاس ان کے لب و لہجے میں سمٹ جاتی تھی، اور وہ عورت اپنی محبت میرے بھائی کو ہر روز تینوں وقت کھانے میں مچھلی کھلا کر ظاہر کر رہی تھی۔ میں بھائی کی اس اچانک شادی والی حرکت کی وجہ سے بھائی کے ساتھ پہلے جیسی بے تکلف نہیں رہی تھی، کمرے میں بند رہ رہ کر اب اکتا گئی تھی۔ اس گھر میں پہلے کی طرح آزادی سے گھومنا پھرنا بھی ختم ہو چکا تھا میرا۔ انہی دنوں میرے امتحانات سر پر پہنچ گئے تھے، اور تیاری کے بہانے میں ایک طرف رہنے لگی تھی، تو بھائی نے بھی مجھے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ اپنے امتحانات سے فارغ ہو کر میں نے اپنی بھابھی میں کچھ دلچسپی لینا شروع کی تھی۔ گھر میں صرف وہ اور میں ہوتے تھے، اور اب اکیلے رہ رہ کر میں تھک چکی تھی۔ میں نے کوشش کی کہ بھابھی سے دوستی کروں، مگر مجھے یہ دیکھ کر دھچکا لگا جب انہوں نے میرے دوستانہ رویے کے بدلے سرد مہری دکھائی تھی۔ مجھے یہ لگا تھا کہ شاید شروع میں میرے الگ تھلگ ہو جانے پر انہیں برا لگا ہوگا، اور اس کا اظہار وہ ایسے کر رہی ہیں۔ میں نے کوشش جاری رکھی، اور مچھلی سے اپنی الرجی بلا کر ایک روز میں کچن میں پہنچ گئی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میرے یوں اچانک جانے سے بھابھی کو ناگواری کا احساس ہوا تھا۔ انہیں میرا کچن میں جانا برا لگا تھا۔ وہ بہانے بہانے سے مجھے جانے کا بولنے لگے، اور جان بوجھ کر فریزر میں رکھی مچھلی کو نکال کر شیلف پر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں بکائی کرتی ہوئی کچن سے نکل آئی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ میری حالت خراب ہو رہی تھی، اور مجھے بھابھی کا رویہ بھی دکھی کر رہا تھا۔ اس وقت تو طبیعت کی خرابی کی وجہ سے مجھے یہ خیال بھی نہیں آیا کہ میں اس بات پر غور کرتی کہ آخر بھابھی مجھے کچن میں داخل ہونے سے کیوں روکنا چاہتی تھی، جبکہ میں اپنی الرجی بلائے وہاں انہی کی مدد کے خیال سے کھڑی تھی۔ میری طبیعت کچھ سنبھلنے کے بعد بھی میں دوبارہ بھابھی سے قریب ہونے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ میں جو ہر وقت اکیلے میں بھی گھر میں شگل لگائے رکھتی تھی، اب کمرے میں بند چپ چاپ پڑی رہتی تھی۔ بھائی آتے جاتے حال حوال لے لیتے تھے، اور میں حسرت سے انہیں دیکھ کر رہ جاتی تھی۔ بھائی کے آنے پر گھر میں بھائی اور بھابھی کے ہنسنے بولنے کی آوازیں گونجتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں بھی بھائی اور بھابھی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا کروں۔ اپنے اس شوق کی وجہ سے میں اکثر بھابھی کو چھپ چھپ کر دیکھتی تھی، تاکہ ان کے بارے میں جان سکوں اور پھر اسی حساب سے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤں۔ بھابھی پر نظر رکھنے کے دوران میں نے ایک نہایت عجیب بات جانی تھی، جس نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک روز بھائی کے جانے کے فوری بعد میں کمرے سے نکلی تو دیکھا کہ بھابھی کمرے میں بند ہے، اور ان کے کمرے سے بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ان کے الفاظ مجھے سمجھ نہیں آئے تھے۔ میں کچن میں جا کر اپنے لیے چائے بنانا چاہتی تھی، مگر ہر طرف مچھلی کی بو پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے میرے لیے کچن میں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا، اور میں کمرے میں لوٹ آئی۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ میں نے پہلے روز سے یہ بات محسوس کی تھی۔ بھابھی بہت صفائی پسند تھی، اور ان کے آنے کے بعد ہی پورا گھر شیشے کی طرح صاف رہنے لگا تھا، اور کچن بھی ایسا ہی صاف ہوتا تھا، مگر وہاں مچھلی کا گند ہر وقت پھیلائے رکھتی تھی، جس کی وجہ سے کچن میں مچھلی کی بو ہمہ وقت رہتی تھی۔ 2-3 دن میں نے ایسے ہی کچن میں جانے کی کوشش کی، اور اس دوران میں نے محسوس کیا کہ بھائی کے جاتے ہی بھابھی عجیب حرکتیں کرتی تھی، کمرے میں بند ہو جاتی اور ان کے کمرے سے ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگتی تھیں۔ کبھی چیزوں کے گھسیٹنے کی آوازیں آتی تو کبھی آہستہ آہستہ بولنے کی آوازیں آنے لگتی تھی۔ ممکن ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے کمرے کی صفائی کرتی ہوں، مگر مجھے اس بات نے چونکایا تھا کہ وہ ایک مخصوص وقت میں ہی کمرے میں بند ہو جایا کرتی تھی۔ ان کے کمرے سے نکلنے کے بعد ان کے
کمرے میں جب میں جھانکتی سب کچھ ویسے کا ویسا ملتا تھا۔ مجھے تجسس بھی تھا اور کچھ یہ بات بھی تھی کہ میں ان کے بارے میں جاننے کا شوق رکھنے لگی تھی۔ اس لیے ایک روز میں نے بھائی کے جاتے ہی اسی مخصوص وقت میں ان کے کمرے میں بند ہوتے ہی ان کے کمرے کے دروازے کے پاس رک کر اندر کی آوازوں کو توجہ سے سننے کی کوشش کی تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ مجھ پر بابی کی ایک بہت بڑی سچائی کھلی تھی اور میں دم بخود ہو کر رہ گئی تھی۔ تیزی سے اپنے کمرے میں جا کر بند ہوتے ہوئے میں نے بار بار ان کے الفاظ سوچنے کی کوشش کی، اور جتنا میں سوچ رہی تھی میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اب مجھ پر ان کے مچھلی کے شو کی حقیقت بھی کھل چکی تھی۔ میں صبح سے ہی بھائی کے آنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ بھائی آتے ہی میرے پاس تو ضرور آتے تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں آج انہیں بابی کی حقیقت بتا دوں گی۔ شام کے وقت بھائی آئے تو حسب معمول کپڑے بدل کر تازہ دم ہوتے میرے پاس آ گئے تھے۔ میں جو صبح سے ان کی منتظر تھی تیزی سے ان کے پاس پہنچی اور بولی کہ بھائی میں نے آپ کو بابی کے بارے میں ایک سچ بتانا ہے۔ وہ حیران ہوئے اور پھر ہنس کر بولے کہ بتاؤ کیا بتانا چاہتی ہو۔ میں نے ہمت کر کے بھائی کو بتایا کہ بابی پاکستانی عورت نہیں ہے، وہ بنگالی ہے، جبکہ بھائی نے تو کہا تھا کہ وہ پاکستانی ہے۔ ان کی باتیں سن کر مجھ پر یہ انکشاف ہوا تھا کیونکہ وہ بنگالی زبان میں تیز تیز بڑبڑانے جیسا کچھ بول رہی تھی۔ مجھے ان کے الفاظ سمجھ نہیں آئے تھے مگر زبان میں سمجھ گئی تھی۔ میں نے انٹرنیٹ پر بنگالی میک اپ کی کچھ ویڈیوز دیکھی تھی جن میں یہ زبان سنتی آئی تھی۔ بھائی میری بات پر نفی میں سر ہلانے لگے، بولے ایسا کچھ نہیں ہے، میں جس ہوٹل میں مچھلی کھانے جاتا تھا وہ وہیں پر کام کرتی تھی، ایک مجبور بیچاری عورت ہے، اور ان کے ہاتھ کی مچھلی کا میں دیوانہ ہو چکا تھا، اس لیے اچانک ہی شادی کا فیصلہ کر بیٹھا۔ بھائی کا یہی زور تھا کہ وہ پاکستانی ہے۔ میری ضد پر بھائی الٹا مجھ سے ناراض ہونے لگے کہ میں صرف اپنی ناپسندیدگی کی وجہ سے ان پر الزام لگا رہی ہوں۔ میں پریشان ہو گئی۔ بھابی اگر بنگالی تھیں تو چھپایا کیوں تھا؟ بھائی سمجھنے کو تیار نہیں تھے اور مجھے اب پورا یقین ہو چکا تھا۔ بھابی کا سانولا رنگ اور ان کے نقوش کے ساتھ ساتھ ان کا مچھلی بنانے میں مہارت صاف اشارہ تھا کہ وہ بنگالی عورت ہے۔ میں جانتی تھی بنگالی لوگوں کا لگاؤ مچھلی کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ لوگ مچھلی بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ بھائی نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ یہ بات میں بھابی سے بالکل نہ کہوں ورنہ انہیں دکھ ہوگا۔ میں ان کے سامنے خاموشی سے سر ہلا گئی مگر اندر سے میں کھٹک چکی تھی۔ میرا ارادہ بھابی کو بتانے کا نہیں تھا مگر میں اب اس معاملے کو کھوجنا چاہتی تھی۔ کچھ دن میں بھابی کو چھپ چھپ کر دیکھنے کی کوشش کرتی رہی اور اس بات کا نہ جانے کیسے میری بھابی کو بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ ایک روز اچانک وہ میرے کمرے میں آئیں اور بولی کہ میں جانتی ہوں تمہیں پہلے روز سے میں ناپسند ہوں، تمہاری ناپسندیدگی دیکھتے ہوئے میں نے تم سے فاصلہ اختیار کر لیا تھا۔ کچن میں تمہارے بھائی کی خاطر سارا دن مچھلی بناتی ہوں اور میں ایک مچھلی بنانے کے ہوٹل میں بھی کام کرتی رہی ہوں۔ میرے لیے مچھلی کی بو بالکل بے ضرر ہے مگر تمہیں تنگی ہوتی ہے، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ تم کچن میں آیا کرو، لیکن پھر بھی تمہیں کوئی اعتراض ہے تو تمہارا گھر ہے، جہاں چاہو جا سکتی ہو۔ بابی کی وضاحت پر میں شرمندگی سے زمین میں گر گئی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ شاید بابی نے اس روز میری اور بھائی کی باتیں سن لی تھی۔ بابی کا لہجہ ایسا تھا کہ مجھے شدید شرمندگی محسوس ہو رہی تھی اور میں کوئی صفائی یا وضاحت بھی نہیں دے پائی تھی۔ اس روز کے بعد اتنا ہوا تھا کہ بابی مجھ سے اکثر بات کرنے لگی تھی اور میں بھی ان کی طرف سے دل صاف کر گئی تھی۔ بھائی ہماری دوستی پر مطمئن ہو گئے تھے۔ ایک روز یوں ہی باتوں باتوں میں میں نے بابی سے پوچھ لیا کہ کیا انہیں بنگالی زبان آتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بتانے لگی کہ ہاں مجھے بنگالی، انگلش، عربی اور اسی طرح کچھ اور زبانیں بھی آتی ہیں۔ انہوں نے مجھے ہر زبان میں کچھ بول کر بھی دکھایا تھا۔ میں حیران رہ گئی تھی۔ میری حیرت پر انہوں نے بتایا کہ انہیں ہمیشہ سے مختلف زبانیں سیکھنے کا شوق رہا ہے اور وہ مختلف کورس کر کے زبانیں سیکھتی رہی ہیں۔ میں نے کچھ وقت پہلے بنگالی زبان سن کر جو ان پر شک کیا تھا، مجھے اس پر نئے سرے سے شرمندگی ہونے لگی تھی اور میں نے بابی سے معافی بھی مانگ لی۔ وہ میری معافی پر صرف ہولے سے مسکرائیں۔ نہ جانے کیوں لاکھ دل صاف کر کے بھی مجھے بابی کی مسکراہٹ ہمیشہ کچھ جتاتی ہوئی سی اور تمسخر اڑاتی ہوئی سی محسوس ہوتی تھی۔ میں سوچ پر اپنا سر جھٹکنے کی کوشش کرتی تھی مگر میں نے جب بھی غور کیا مجھے ایسا ہی محسوس ہوا تھا۔ دن معمول کے مطابق چل رہے تھے۔ ایک روز موبائل پر مجھے نئی ایپس دیکھتے ہوئے ایک ایپ کی ایڈ نظر آئی۔ اس میں ہر زبان کا ترجمہ کرنے کا سسٹم تھا۔ میں نے شوق میں وہ ایپ لے لی اور اکثر اس میں انگلش یا کوئی بھی زبان ریکارڈ کر کے ترجمہ کرنے لگی۔ مجھے اس سے بہت مزہ آ رہا تھا۔ اس ایپ کا استعمال کرتے ہوئے ایک روز اچانک مجھے بابی کا خیال آیا۔ میں انہیں بھی اس ایپ کے بارے میں بتانے کا سوچتے ہوئے ان کے کمرے میں پہنچی تو وہ اپنے کمرے میں معمول کے مطابق بنگالی زبان میں جانے کیا بول رہی تھی۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی اور اگلے دن کا انتظار کرنے لگی۔ صبح کے وقت بابی معمول کے مطابق جب کچن میں بھائی کے لیے ناشتہ بنانے میں مصروف تھیں،
میں بائی کو جاتا دیکھ کر ان کے کمرے میں پہنچی اور اپنے موبائل پر ریکارڈر آن کر کے ایک طرف موبائل چھپا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد میں بھی حسب معمول اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور بابی بھی اپنے کمرے میں جا کر بند ہوتی ویسے ہی بولنے لگی اور ہلکا پھلکا شور کرنے لگی۔ جب وہ کمرے سے نکلی تو میں نے چھپتے ہوئے جا کر اپنا موبائل اٹھا لیا اور پرجوش سی ان کی ریکارڈنگ کو حصوں میں ترجمے والی ایپ پر دے کر ان کی باتوں کا مطلب جاننے لگی تھی۔ میرا ارادہ صرف بابی کی ریکارڈنگ کو ترجمہ کر کے بابی کو سرپرائز دینے کا تھا، مگر ترجمہ ہونے پر جو باتیں میرے سامنے آئیں اس نے میرے ہاتھ چھین لیے۔ میرے تو سر پر پوری چھت آن پڑی تھی۔ بابی میرے بھائی کو اتنا بڑا دھوکہ دے رہی تھی۔ انہیں محبت میں مچھلی بنا بنا کر دینے کے پیچھے اتنا گھنونا مقصد تھا کہ میں جان کر پوری کی پوری ہل گئی تھی۔ مجھے بابی سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میرے ایک چھوٹے سے شوق اور مذاق نے مجھے اتنی بڑی حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ ایک اور بات جو ثابت ہوئی تھی وہ یہ کہ بابی واقعی بنگالی عورت تھی۔ میں ہاس باختہ سی اپنے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ اپنے بھائی کا بابی پر اندھا اعتماد تو میں دیکھ ہی چکی تھی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ جو سچ میں نے جانا تھا وہ بھائی کو بتانے کے لیے مجھے اسی ثبوت کی ضرورت تھی۔ میں بابی کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، مگر میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے دور ہو گئی تھی۔ بابی کو بھی اس سے فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں مگن تھی اور روزانہ مچھلی بنا بنا کر میرے بھائی کو کھلانے میں مصروف رہی تھی۔ میں نے ایک دو بار بھائی سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اب بابی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ میں جب بھی بھائی سے بات کرنے کی کوشش کرتی، بابی بھی ساتھ آ کر بیٹھ جاتی اور ہمارے ساتھ باتیں کرنے لگتی تھی۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی اور پریشانی میں اکثر بہانے سے مچھلی بننے پر اعتراض کرنے لگی۔ ایک روز دن کے وقت بابی اور میں اکیلے تھے جب اچانک میں دبے پاؤں بابی کے پاس کچن میں گئی تو سامنے چولہے پر مچھلی کا شوربہ چڑھا تھا اور میں نے مزید آگے بڑھ کر بابی کو دیکھنا چاہا تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے زوردار جھٹکا لگا تھا۔ بابی وہاں اس وقت مچھلی کا شوربہ بنانے کے بہانے یہ کام کرنے آتی تھی۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اب بکائی پر قابو پا کر میں کمرے میں بھاگ گئی۔ میرا دل پریشان ہو گیا تھا۔ سوچ سوچ کر میں عادی ہوگی کہ میں اپنے بھائی کو کیسے اس مصیبت سے نکالوں، کیا کروں کہ ان کا مزید نقصان نہ ہو۔ اس کے بعد مجھے یہی واحد حل نظر آیا کہ جب بھی بابی کچن میں کھانا بنانے جاتی اپنی طبیعت کا خیال کیے بنا زبردستی بھائی کے ساتھ کچن میں کھڑی ہونے لگی تھی۔ بابی نے مجھے کچن سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، میری طبیعت کا جتاتے ہوئے بہت بہانے بنائے۔ وہ مچھلی زیادہ سے زیادہ پھیلانے لگی تھی تاکہ میں کچن میں نہ رک سکوں، مگر میں جیسے ہر چیز سے بیگانہ ہو چکی تھی اور بھائی بھی میرے رویے سے پریشان رہنے لگے تھے۔ کیوں ہر وقت ضد کر کے کچن میں مچھلی کے پاس رہنے سے میری الرجی بڑھتی جا رہی تھی اور ہر وقت الٹیاں کر کر کے ایک دن میں کھڑے کھڑے کمزوری میں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ بھائی اور بابی مجھے بر وقت ہاسپٹل لے گئے اور ہاسپٹل میں جا کر بھی بھائی کو بابی کی سچائی نہیں بتا سکی، کیونکہ وہاں بھی بابی ہمہ وقت ساتھ رہی تھی۔ میں علاج سے کچھ سنبھلی تو دیکھا کہ مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی اور بابی میرے ساتھ بیٹھی تھی۔ آنکھ کھولنے پر میں نے دیکھا کہ وہ مجھے عجیب نظروں سے گھور رہی تھی اور ان کے چہرے پر مجھ سے الجھن کھاتے ہوئے تاثرات تھے۔ میرے دیکھنے پر وہ اپنے تاثرات چھپا گئی اور سمجھانے لگی کہ ایسا میری ضد کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے الرجی کے باوجود بلا وجہ کچن میں رہ کر اپنا ہی نقصان کر لیا اور بھائی کو بھی پریشان کیا وغیرہ۔ میں خاموش رہی اور بھائی کا پوچھا تو وہ بولی کہ ابھی تمہارے بھائی کچھ دیر کے لیے گھر گئے ہیں۔ میں نے بابی سے کہا کہ وہ بھائی سے کہیں آتے ہوئے میرا موبائل بھی لیتے آئیں، جانے مجھے یہاں کب تک رکنا پڑے اور یہاں بستر پر پڑے پڑے میں بور ہوتی رہوں گی۔ بابی نے سر ہلا دیا اور میرا پیغام بھائی تک پہنچا دیا۔ کچھ دیر بعد بھائی آئے تو میرا موبائل ان کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے جھپٹ کر ان سے موبائل لیا تھا۔ اس موبائل میں بابی کے خلاف ایک بہت بڑی حقیقت کا ثبوت تھا جو میں بالکل کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق مجھے ابھی ایک مزید رات وہیں ہاسپٹل میں رہنا تھا، جس کی وجہ سے شام کے وقت بھائی خود رک گئے اور بابی سے کہا کہ وہ گھر جا کر آرام کریں کیونکہ وہ صبح سے میرے پاس بیٹھی رہی تھی۔ بھائی کی بات پر بابی اٹھی تو میں نے یکدم بھائی کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ بھی بابی کے ساتھ گھر چلے جائیں، میں ہاسپٹل میں اکیلی رک سکتی ہوں، اگر کوئی پریشانی ہوئی تو کال یا میسج کر دوں گی۔ میری فرمائش پر وہ دونوں حیران ہوئے، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ بابی نے اچھی خاصی ناگواری سے مجھے گھورا تھا۔ بھائی نے کہا کہ وہ مجھے اس حال میں اکیلا ہسپتال میں کیسے چھوڑ کر جائیں گے۔ میں بضد رہی، میں نے بابی کو اکیلے گھر میں نہیں جانے دینا چاہتی تھی اور بھائی مجھے اکیلا چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ میں نے اچانک بھائی سے کہا کہ وہ گھر جائیں اور میرے لیے یہاں نادر بھائی اور ہینا بھابی، بھائی کے دوست اور ان کی بیوی کو بلا لائیں۔ نادر بھائی میرے بڑے بھائی کے بہترین دوست تھے اور میرے لیے بھی بڑے بھائی کی طرح تھے۔ میری ضد پر بھائی نے نادر بھائی کو ہی بلا لیا اور ان کے آنے پر
خود بابی کے ساتھ گھر چلے گئے تھے۔ جاتے ہوئے میری بابی کافی اسپارٹ اور سنجیدہ سی لگ رہی تھی۔ ان دونوں کے جاتے ہی میں جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی اور نادر بھائی کے سامنے رو پڑی۔ میں بولی بھائی آپ تو جانتے ہیں کہ میرے بھائی نے ایک بڑی عمر کی بنگالی عورت سے شادی کر لی ہے۔ وہ ہر روز مچھلی کا شوربہ بنا کر بھائی کو کھلاتی ہیں اور بھائی بھی خوشی خوشی کھا لیتے ہیں۔ ایک روز یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ میری بنگالی بھابی تو وہ مچھلی کا شوربہ دراصل بہانے کے طور پر بناتی ہیں۔ ان کے بہانے تو انہیں کچن میں رہنا ہوتا ہے اور کچن میں وہ… میں نے نادر بھائی کو ساری حقیقت من و من بتا دی تھی۔ نادر بھائی اس انکشاف پر ساکت رہ گئے تھے۔ بھابی بھی پریشان سی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ثبوت کے طور پر اپنے موبائل میں موجود ریکارڈنگ نکال کر نادر بھائی کو پکڑا دی۔ اس ریکارڈنگ کو نادر بھائی نے اپنے موبائل میں لے کر رکھ لیا تھا اور مجھے اطمینان دلایا تھا کہ میں پریشان نہ ہوں۔ اب مجھے اطمینان تھا کیونکہ نادر بھائی تو گھر سے باہر بھی بھائی کو سب بتا سکتے تھے۔ میں ہاسپٹل میں ایک رات لگا کر گھر پہنچ گئی تھی۔ بھابی کے وہی معمول تھے، بھائی گھر سے باہر تھے۔ اس شام بھائی لوٹے تو ان کے چہرے پر غضبناک تاثرات تھے۔ وہ سیدھا کچن میں کھانا بناتی بھابی کے سر پر پہنچے اور بے دردی سے انہیں کھینچتے ہوئے کچن سے باہر نکال کر اپنے کمرے میں لے جا کر کمرہ بند کر گئے تھے۔ اس منظر پر میرا دل خوف سے سکڑ گیا تھا۔ میں ان کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ کمرے میں بھائی بہت سختی اور اجنبیت سے بھابی سے سوال کر رہے تھے کہ وہ سیدھی شرافت سے اس گھر میں آنے کا اپنا مقصد واضح کر دے۔ بھابی اس سختی پر سکون سے بیٹھی تھی اور سختی پر بھی ایک ہی جملہ کہہ رہی تھی کہ وہ چاہے کچھ کر لیں، بھابی اپنی زبان کبھی نہیں کھولیں گی، چاہے ان کی جان لے لی جائے یا جتنی بھی سختی کر لی جائے۔ وہ بہت اعتماد سے بول رہی تھی۔ اس بات پر بھائی نے ان کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ کوئی عام عورت ہوتی تو اس زناٹے دار تھپڑ پر اس کے خواص گم ہو جاتے، مگر اب میں جانتی تھی بھابی عام عورت نہ تھی۔ تھپڑ کھا کر ان کی بولتی ضرور بند ہوئی تھی، مگر جواب دینے پر وہ پھر بھی آمادہ نہ ہوئی تھی۔ اسی وقت ہمارے گھر کے باہر ایک گاڑی آ کر روکی اور بھائی اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر بھابی کو کھینچتے ہوئے باہر نکلے اور لے جا کر اس گاڑی میں دھکیل دیا۔ مجھے دروازہ بند رکھنے کی تاکید کر کے وہ چلے گئے اور کچھ دیر بعد میرے پاس نادر بھائی کی بیوی آ گئی تھی۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، مگر مجھے ایک اطمینان تھا کہ میں نے سب کو شدید نقصان سے بچا لیا تھا۔ میرے بھائی آرمی میں میجر تھے اور نادر بھائی بھی۔ بھابی کوئی عام عورت نہ تھی بلکہ وہ بنگالی عورت تھی اور انڈین جاسوس تھی۔ وہ بھائی کے بارے میں سب جان کر آئی تھی اور کچھ عرصہ پہلے ان کے پسندیدہ ہوٹل میں نوکری کرنا شروع کی تھی۔ وہاں پر بھابی اپنے منصوبے کے حساب سے بھائی کی نظروں میں آئیں اور ان کا دل جیتا۔ انہیں جلد اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوئی تھی اور بھابی نے ان سے شادی کر کے انہیں اپنے گھر تک رسائی دے دی۔ ہمارے گھر میں بھائی نے اپنا ایک خفیہ آفس بنایا ہوا تھا جہاں وہ آرمی کے کچھ ضروری پلانز اور میشنز کی اپنے طور تیاری کرتے تھے۔ اس خفیہ آفس کا راستہ کچن کے اندر سے تھا اور اس بات کا مجھے بھی کبھی اندازہ نہیں ہو پایا تھا، مگر بھابی نے کچھ ہی دن میں جان لیا تھا۔ انہوں نے میری الرجی دیکھتے ہوئے مجھے کچن سے دور رکھا اور بھائی کی اس خفیہ آفس میں داخلے کی کوششیں کرنے لگی۔ کمرے میں بند ہو کر بھی وہ اپنے افسران کو کال کرتی تھی اور بہانے سے شور کیے رکھتی تاکہ میں یا کوئی بھی سن نہ سکے۔ ان کی کال ریکارڈ کر کے مجھے خبر ہوئی تھی کہ وہ انڈیا کی جاسوس ہیں اور ان کا مقصد بھائی کے آفس سے ضروری کاغذات اور ان کے منصوبوں کی تصاویر بنا کر آگے بھیجنا تھا۔ کچھ ہی وقت میں وہ اپنی کوشش میں کافی حد تک کامیاب ہو چکی تھی اور وہ کچن میں مچھلی بنانے کے بہانے بو پلا کر مجھے دور رکھتے ہوئے آفس تک رسائی حاصل کر چکی تھی۔ کچھ دن بعد بھائی نے مجھے شکریہ کرتے ہوئے بتایا کہ بھابی ان کے کچھ کاغذات کی تصاویر بنا کر بھیج چکی تھی، مگر میرے سر پر سوار رہنے کے بعد وہ اپنا مقصد پورا نہیں کر پائی۔ اس رات اگر میں بھائی کو نہ بھیجتی تو وہ اس آفس سے سب چرا کر بھاگ جاتی، مگر وہ نہیں کر پائی اور انہیں پکڑ لیا گیا تھا۔ دوستو، ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔